باندھ کر ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا ہوا ہے، نہیں کروایا ہوا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اور جی امریکہ میں، یورپ میں، فلاں کنٹری میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، اس لیے کہ ان کا تو کلچر ہی ایسا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ان کی خدمت کرتی ہے۔ چلو ان کا تو قانون ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں جی؟ ہم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ ہم نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماں باپ کے حق کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، اور تیرے لیے جنت بھی وہی ہیں، جہنم بھی وہی ہیں، خدمت کرے گا جنت ملیں گے، نافرمانی کرے گا تو یہ جہنم ملے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو نہ قبر کی تیاری کی، نہ آخرت کی تیاری کی، ہم نے صرف اتنا سوچ لیا کہ نہیں بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی حقیقی زندگی باقی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی صرف مسافر خانہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے باہر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور ایک چھوٹی سی بچی اس جنازے کے پیچھے جا رہی تھی۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں بھی اس جنازے کے ساتھ چلا، اور آج میں آپ سے یہ کہوں گا، کبھی رشتہ داروں کے ہاں میت ہو جائے نا، رشتہ داروں کے ہاں، تو ان کے ہاں جنازوں کے لیے بھی جایا کرو۔ سچی بات ہے کہ آج تو لوگ ملتے نہیں ہیں کہ کسی کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں بھی آپ کو ریسنٹلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا، جس دنیا کو ہم نے بہت اچھا سمجھا ہوا نا، یہ دنیا اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ آج مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرنا۔ ابھی ایک دن پہلے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک بندہ قبرستان میں جا کر اپنی ماں کے لیے خود قبر کھود رہا تھا۔ کسی نے انٹرویو کیا، اس نے کہا یار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو گورکن ہوتا ہے، وہ قبر کھود دیتا ہے۔ اس نے کہا یار وہ مجھ سے 15,000 مانگ رہا ہے، مجھے بتاؤ میرے پاس ہو تو میں اپنی ماں کو قبر میں دفن کرنے کے لیے اس کو دوں۔ گویا کہ مرنا بھی آسان نہیں رہا۔ جس دنیا کے لیے اتنا جیتا وہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے۔ مجھے بتائیے پھر اچھا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچائیں؟ اور ہم آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ فرما رہا ہے تو میرا بن جا، دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تو کس کا بن جا؟ تو میرا بن جا۔ قرآن من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، تو نیک بن، تو متقی بن، تو پرہیزگار بن، رزق دینا میرا کام ہے، میں جہاں سے دوں اور وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان ہی نہیں ہے۔ اور میں نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت سنائی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا تاج تمہارے سروں پر ہے۔ تمہارے جیسی مخلوق میں نے کوئی بنائے نہیں، سب سے حسین میں نے تمہیں بنایا۔ اور جب میں ان جانوروں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو جو پتھروں میں زندگی گزارتے ہیں، میں ان کو رزق دے رہا ہوں، کیا تمہیں نہیں دوں گا؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اور میں جب ان کو دے رہا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ تمہیں بھی میں بن مانگے دوں گا، لیکن تم میرے تو ہو جاؤ۔ اگر میں اور گہرائی میں جاؤں نا، اپنی حقیقت کو بھی ہم دیکھیں اور آپ اللہ کی اس مخلوق کو دیکھیں۔ یہ دروازے میں نے حدیث کے اندر یہاں تک پڑھا، یہ جو دروازے ہیں نا، یہ جس طرح یہ مسجد کے دروازے، ان کو جب ہم بند کرتے کھولتے ہیں تو ان میں بھی جو چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے نا، یہ بھی رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیواریں رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، درختوں کے پتے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کون ہیں؟ صورت سب سے اچھی ہماری اور سیرت سب سے بری ہماری ہے جی۔ سب کچھ اچھا ہمیں چاہیے لیکن سب سے برا ہم کر رہے ہیں۔ قبر کی تیاری ہم نہیں کرتے، دنیا کو ہم نے سب کچھ اپنا منبع، مرجع سب کچھ سمجھ لیا، ماخذ سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہے اور ہمیں مرنا نہیں ہے، موت یاد نہیں آتی۔ ابھی میں کس کس بات پر کون کون سے موضوع کو چھیڑوں؟ ابھی رمضان المبارک، ابھی رجب اور مرجب کا مہینہ شروع ہو چکا۔ اس مہینے کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان آبیاری کا مہینہ ہے۔ کس طرح؟ فرمایا اپنے آنکھوں سے پانی دو اپنی عبادت، رمضان میں فصل کاٹ لو، یہ ساری چیزیں۔ ابھی دیکھیے گا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ابھی رمضان المبارک تو نہیں آیا نا؟ آگے آئے کیا؟ تو بتا کیوں نہیں رہے؟ رمضان نہیں آیا نا؟ میں آپ کو 3 مہینے پہلے، ابھی رجب کی آج 4 تاریخ ہے، میں پہلے سے بتا رہا ہوں، ہمارا مسلمان، میں آپ کو اب کریمی مسجد میں آپ کے اس علاقے میں بیٹھ کر میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمارا مسلمان رمضان میں جو چیز 10 کی ہوگی وہ اپنے مسلمانوں کے لیے 100 کی کر دے گا۔ یہ مسلمان ہی ہے۔
ہیں جی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما کے گئے، فرمایا اپنے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور ہمارا مسلمان اسٹور کر کے بیٹھا ہوگا، رمضان آ رہا ہے کھجوریں مہنگی کروں گا، رمضان آ رہا ہے شربت مہنگے کروں گا۔ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں، آپ ہنستے مسکراتے ہیں ہمارے چند نوجوان بیٹھ کے کہ یار یہ بڑی کڑوی باتیں کر جاتا ہے، لیکن حقیقت سے تو پردہ اٹھاتا ہوں نا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گا نا تو یاد رکھیے گا ہمارا بھی کوئی نہیں کرے گا، اور پھر جب رب کی پکڑ ہوگی نا، رب کی جب پکڑ ہوگی تو پھر چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا، جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا